السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے بارے میں۔ مفتی اعظم ہند کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے بارے میں خود تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی، متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مدینہ شریف جب تشریف لے گئے تو شہر نبی کی کس طرح سے ادب و احترام کیا، وہ بات میں بیان کرنے والا ہوں۔ شہر نبی کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اور فارسی کا ایک شعر ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از فرش، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آید جنید و بایزید اینجا، نفس گم کرد می آید جنید و بایزید اینجا۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوتے تھے تو اپنی سانس کو بند کر لیتے تھے۔ سانس بند کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہونے کے بعد وہ بغیر آواز کے سلام پیش کر کے اور جلدی سے باہر آ جاتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کے آواز سے بلند مت کرو۔ اس لیے میں ادب سے اپنے سانس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک سے بلند نہیں کرتا ہوں۔ اور یہی حال حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا بھی تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آید جنید و بایزید ایجاں۔ اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، سرور عالم کے روضے پہ آپ نے حاضری دیا،
تو آپ نے دیکھا سے جعلی مبارک کیسا ہے، تو فرمانے لگے سے میں نے تو ادب سے اپنا سر اس طرح سے جھکایا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ جعلی مبارک کا رنگ کیسا ہے اور جعلی مبارک ہے کیسا۔ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جو جعلی مبارک ہے وہ ہرے کلر کا ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ تو اس طرح سے مفتی اعظم ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس طرح سے ادب و احترام کرتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو سرور عالم کے سامنے بھی اپنا موبائل فون سے ہم ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی فوٹو کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں کہ ہمارے اندر سے اب وہ ادب و احترام ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیم سے دوری اختیار کر لیا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند اس طرح کے پابند شریعت تھے، اس لیے تاج الشریعہ نے فرما دیا کہ متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ اور میرے استاذ محترم علامہ ہاشم نوری علیہ الرحمہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے سے جب مفتی اعظم ہند حج کر کے تشریف لائیں تو بریلی کے ریلوے اسٹیشن پہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اور حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ یہ سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس میں منظر اسلام اور مظہر اسلام کے جتنے طلبہ تھے وہ بھی حاضر تھے مفتی اعظم کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ۔ اور رات میں ایک پروگرام رکھا گیا جس میں راز الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا جس میں ایک شعر پڑھا تھا انہوں نے سے غریبوں بڑھ کے چومو مفتی اعظم کے ہاتھوں کو، غریبوں بڑھ کے چومو مفتی اعظم کے ہاتھوں کو، میں پیاسا بن کے آیا ہوں وہ دریا لے کے آئے ہیں، میں پیاسا بن کے آیا ہوں وہ دریا لے کے آئے ہیں۔ اور مقطع میں کہا تھا کہ مرید و پیر میں کیا فرق ہے یہ راز تو سمجھو، مرید و پیر میں کیا فرق ہے یہ راز تو سمجھو، میں پیاسا بن کے آیا ہوں وہ دریا لے کے آئے ہیں، میں پیاسا بن کے آیا ہوں وہ دریا لے کے آئے ہیں۔ بس آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مفتی اعظم ہند کے حوالے سے اگر جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو اس چینل پہ آنے والا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ۔